کال شامل کریں گے آپ کی اجازت کے ساتھ. جی کون بات کر رہی ہے؟ خالدہ صاحبہ بات کر رہی ہیں. فرمائیے جی خالدہ صاحب. جی میرا سوال ہے کہ میں بیوہ ہوں, بیٹا میرا فوت ہو گیا, میں لوگ مجھے مدد کرتے ہیں, میں روزے کا فدیہ ادا کرنا میرے تو اس میں دے سکتی ہوں جو مجھے کوئی لوگ دے ان سے. جی میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ روزے کا فدیہ دینا چاہتی ہیں, ظاہر ہے روزہ رکھ نہیں سکتی, لیکن بیٹا ان کا فوت ہو چکا ہے, آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں, اور لوگ مدد کرتے ہیں ان کی تو ان کا گزارا چلتا ہے. اب ایسے میں ان خاتون پہ, ہماری بہت بہن مجھے آواز سے مجبور بھی لگ رہی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے آپ پہ, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ مدد ہو. کیا کہیں گے علامہ صاحب اس بات پہ؟ جی بالکل, آپ نے صحیح احساس فرمایا کہ بہن کے جو ہے وہ آواز سے اور ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ بہت پریشان ہیں. پروردگار ان کی پریشانی کو جلد از جلد دور فرمائے. اور ایسا ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ پا رہی تو بعض کنڈیشنز ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر انسان کو قضا کرنی ہوتی ہے, اور اگر قضا سے بھی انسان مایوس ہو چکا ہے اور قضا نہیں کر پاتا, جو طبیعت انسان کی اتنی ناساز ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ کی قضا بھی نہیں کر پاتا, کی وجہ سے, اگر بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر بعد میں بیماری ٹھیک ہونے کے بعد قضا ممکن ہے. لیکن جو بہن کی آواز سے لگ رہا تھا شاید بڑھاپے کی وجہ سے, ضعیفی کی وجہ سے اگر روزہ رکھنے سے بالکل ہی مایوس ہو چکی ہیں, تو پھر ہر روزے کے بدلے فدیہ دیا جاتا ہے. اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ 750 فقہ جعفریہ کے مطابق 750 گرام کھانا کسی بھی مستحق کو دے دیا جائے, یہ فدیہ کہلاتا ہے. اور 750 گرام کے علاوہ اگر کوئی کھانا سیر کروا کے کھلا بھی دیا جائے تب بھی وہ فدیہ شمار ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ انہوں نے کہا یہ دے ہی نہیں سکتی, ان کی تو لوگ مدد کرتے, کیا کریں گے علامہ؟ اگر نہیں دے سکتی تو ظاہر سی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, انسان کے اوپر تکلیف پروردگار نے کوئی ایسی ڈالی ہی نہیں ہے کہ جو اس کی وسعت سے خارج ہو, تو پھر یہ چیز معاف ہو جائے گی. اس سے مبرہ ہے یہ, مطلب معافی ہے ان کو, یہ نہ دے. بالکل اس بات پہ پریشان, وہ پریشان ساؤنڈ کر رہی تھی بہت زیادہ. لیکن یہ جو ان کی کانشیسنس ہے اور جو ان کی فکر ہے, اس فکر پہ بھی پروردگار انشاءاللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ انما الاعمال بالنیات, عمل اگر نہ بھی ہوا ہو لیکن نیت اچھی ہو, اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں ضرور ادا کرتی, تو اس نیت پر بھی پروردگار عالم نے ثواب رکھا ہے. تو جو ان کی کنڈیشنز ہیں انشاءاللہ پروردگار, اور اگر یہ پھر اس کے بعد ادا کر دیتی ہیں تو ایسا نہیں کہ ہر ادا کرنے والے کا حساب و کتاب برابر ہے. حج پر تو سینکڑوں لوگ جا رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جمع پونجی جمع کرنے کے بعد جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ درجات ہیں اجر کے. تو جو جتنی مشکل حالات کے اندر عبادت انجام دیتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. مولا متقیان ام المومنین کا یہ ارشاد ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ حبب الی من دنیاکم ثلاثۃ, میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو بہت پسند کرتا ہوں. اس میں بیان فرمایا کہ میں جہاد رائے خدا میں کرنے کو پسند کرتا ہوں, اور اکرام ضعیف کو اور مہمان کے خیال رکھنے کو پسند کرتا ہوں. اس میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی, والصوم فی الصیف, اور گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھنے کو پسند کرتا ہوں. تو چونکہ مشکل حالات کے اندر کوئی عبادت انجام دی جائے اس کا ثواب اور ہوتا ہے, اور اگر راحت کے ساتھ کوئی عبادت انجام دی جائے تو اس کا اجر و ثواب اور تقی بھائی, آپ بھی یہ خاتون تھی, یہ لوگوں سے فدیہ لے سکتی ہیں جبکہ یہ روزہ رکھ نہیں پاتی, لیکن جو لوگ فدیہ ادا کرتے ہیں یعنی ان کو دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. جی, اگر یہ خود مستحق ہیں, اگر یہ خود مستحق ہیں تو مستحق ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ان کو فدیہ دیتا ہے, کوئی ان کو مثال کے طور پر فطرہ دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے, تو جو مصارف فطرہ اور زکوٰۃ کے اندر یہ فال کرتی ہوں گی تو پھر ان کے لیے لینا بالکل جائز ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.